اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احد کے متعلق گزشتہ واقعات کا خلاصہ اور حکمت بیان کی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام کی لغزش پر تاکیداً دوبارہ مغفرت الہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دیا اور معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ تاکیداً لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میرے محبوب کے جان نثار ہیں، میرے محبوب کے عاشق ہیں اور میرے محبوب کے اطاعت گزار ہیں۔ اگر انسانی اور نفسانی خواہشات کے مطابق ان سے اگر کوئی غلطی اور کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس غلطی کو اللہ جی فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ڈانٹنا تو اللہ کا حق ہے، وہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، وہ تو خالق کل کائنات ہے، اور اصل اس دنیا کی پیدائش اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اللہ رب العالمین نے لاکھوں پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکموں کے مطابق، یہ ہے اصل چیز۔ بہت سے کچھ ناواقف لوگ، کچھ بے وقوف قسم کے لوگ، وہ پیغمبر کی اطاعت کو اصل چیز سمجھتے ہیں۔ بے شک پیغمبر کی اطاعت تو لازمی ہے، اللہ کی عبادت پیغمبر کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن اصل محور، اصل مقصد اللہ کی وحدانیت ہے۔ پورے قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، پورے لب لباب یہی ہے کہ اصل چیز اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ اپنی عبادت کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں سمجھا سکیں اور سمجھا دیں اور تمہاری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ تو قرآن کریم کا لب لباب اور مقصد اترنے کا بھی یہی ہے کہ لوگ شرک چھوڑ دیں، لوگ ریاکاری چھوڑ دیں، شرک چھوڑ کے توحید اپنا لیں، ریاکاری چھوڑ کے اخلاص اپنا لیں، اللہ کی خاطر جئیں اور اللہ کی خاطر مریں۔ یہی چیز ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ تو اگر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹیں، ان کو حق حاصل ہے۔ باقی ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم نہ صحابہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ انبیاء کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کو کہنے پر تو ڈائریکٹ کفر، کسی بھی پیغمبر کی ذرہ برابر گستاخی تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دل میں نفرت سی بھی ہوگی تو کفر لازم آ جائے گا، ایمان سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور اسی طرح صحابہ کرام، الصحابۃ کلہم عدول، اور اسی طرح الصحابۃ کالنجوم، وہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور اہل بیت، یہ تو لوگ ان کو الگ کرتے ہیں، کوئی اہل بیت ہے، کوئی صحابی، بھائی سب صحابی ہے، سب صحابی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جان قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ہوں چاہے حضرت علی ہوں، ان پر جان قربان، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرات حسنین کریمین، یا جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سب کے جوتوں کی دھول پر ہم قربان۔ عظیم لوگ ہیں، افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم اہل بیت کو، نہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حنفیوں کا عقیدہ ہے، مالکیوں کا عقیدہ ہے، شوافع کا عقیدہ ہے، حنبلیوں کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت کے دونوں فرقے آج کل کے جو بریلوی دیوبندی، سب کا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کرام ایک ہماری آنکھ، دوسری آنکھ اہل بیت، دونوں کی عزت ہے، دونوں کا وقار ہے، دونوں کی عظمت ہے، دونوں کے شان میں گستاخی کفر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج جناب اہل سنت بن کر کچھ رافضی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ یہ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا کہ ہمارے مدارس میں بہت سے یہودی پڑھ کر فارغ ہو گئے ہیں، زندگی بھر ہمارے مدرسے میں درس دیتے رہے ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلا یہودی تھا، ہم زندگی بھر ہمارے مدرسے میں مہتمم رہے ہیں، مسجد کے خطیب رہے ہیں، مفتی رہے ہیں، قاضی القضات رہے ہیں، اور مرنے کے بعد پتہ چل گیا یہ تو کفار کی سازش ہے، وہ اپنے بندوں کو ہمارے اندر بھیجتے ہیں اور جناب پھر پھیلاتے ہیں کفر۔ تو آج دنیا میں جناب، آج خاص کر میں 4 کا نام لیتا ہوں، یہ جاوید احمد غامدی ہو گیا، یہ انجینئر مرزا علی مرزا ہو گیا، یہ ابھی ایک اور نیا مفتی آیا ہے ہمدرد، یہ ان کا رافضیوں کا ہمدرد، نام بھی اس نے اپنا یہی رکھا ہے، ہمدرد، رافضیوں کا ہمدرد، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جناب وہ ایک عدیم ہے، عدیم تو عربی میں کہتے ہیں نہ ہونے کو، عدیم و عدم نہ ہونا، وہ تو ہے، وہ اپنا نہ ہونا کیسے نام رکھا ہے، وہ عدیم بے غیرت بھی، اللہ معاف فرمائے نے گالی دیتی، ٹھیک ہے ہی منافق ہے یہ سارے، تو لہٰذا بالکل غلط بات ہے، اہل سنت یہ نہیں ہے لوگ۔ 1000 دفعہ یہ ہمدرد اپنے آپ کو اہل سنت کہے کہ میں اہل سنت کے مدرسے میں پڑھا ہوں، پڑھو، یہودی بھی تو پڑھتے رہے ہیں منافقانہ طور پر، تو بھی منافق ہے۔ کبھی چھیڑتا ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی افضلیت، ایک اور یاسین ہے، یاسین نام سے، وہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت، نہیں ہے اہل سنت۔ اہل سنت وہ ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چہارم سمجھتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، اور سیدنا عثمان ذو النورین خلیفہ ثالث، تیسرا خلیفہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مکمل عقیدہ ہے، اس وقت سے لے کر آج تک تمام تابعین، تبع تابعین، اجماع امت ہے اس پر، ابھی جناب شروع ہو گئے افضلیت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے بڑی ہستی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس طرح کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، آنے دو ان کو، یہ تو اسلام ان سے تھوڑی دبے گا اور نکھرے گا۔ تو اس لیے فرمایا، دوبارہ اس غلطی کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں صحابہ کرام کے لیے، فرمایا ان الذین تولوا منکم، ان بے شک الذین جو لوگ تولوا پیٹھ پھیر لی تم میں سے، جن لوگوں نے پیٹھ پھیر لی، پشت دکھا دی، منکم تم میں سے، غزوہ احد میں تم میں سے، یعنی صحابہ کرام کو اللہ فرماتے تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر لی، لغزش ہو گئی، کیونکہ وہ جو گھاٹی پر بیٹھے ہوئے 50 تیر انداز تھے وہ نیچے آ گئے، ان میں سے 7 رہ گئے، باقی سب نیچے آ گئے، غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ذکر فرماتے ہیں۔
تو اس وجہ سے پھر کفار نے ان کو بھی شہید کر دیا، پھر اوپر چڑھ گئے پہاڑ پر، اب مسلمان نیچے ہیں، تو اس دوران 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پھر مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے، کچھ ادھر ادھر دوڑنے لگے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی، تو یہ خبر تو صحابہ کرام پر طوفان کی طرح گر پڑی، اور جناب وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہے۔ تو بس یہ باتیں ہو گئی۔ اس دوران تو کچھ لوگ ادھر ادھر گھومے اور پھرنے اور بھاگنے لگ گئے، تو اس لیے اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم، یقیناً جن لوگوں نے تولو پشت دکھا دی، پیٹھ دکھا دی، منکم تم میں سے، کب؟ یوم التقى الجمعان، یومن اس دن التقا ملاقات ہوئی، الجمعان دونوں جماعتوں کی، حق اور باطل کی، صحابہ کرام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سے کفار کی۔ ہاں، جب یہ دونوں جماعتیں مل گئیں اور تم میں سے مسلمانوں صحابہ کرام تم میں سے کچھ لوگوں نے پشت دکھا دی۔ کیوں پشت دکھا دی؟ انما استزلهم الشیطان، کیونکہ ان کو ورغلایا شیطان نے، بہکایا شیطان نے۔ شیطان تو بہکا سکتا ہے نا، انبیاء شیطان سے پاک ہے، انبیاء کرام کو شیطان نہیں بہکا سکتا، نہیں ورغلا سکتا۔ ہاں البتہ صحابہ کرام ہیں، وہ اگر معصوم نہیں ہے انبیاء کی طرح، محفوظ ضرور ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی بھی انبیاء، کسی بھی نبی نے گناہ نہیں کیا، گناہ سے پاک صاف۔ اور جو صحابہ کرام ہیں وہ محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے گناہ کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی صحابہ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ کر بیٹھا، گناہ کبیرہ، وہ بہت سی روایت میں کر چکے، لیکن فوراً توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ ایک صحابہ سے تو زنا ہو گیا، لیکن وہ تھوڑے ہی وہ آخرت کی سزا برداشت کر سکتے ہیں، ہماری طرح اللہ معاف فرمائے۔ ہم تو کہتے ہیں آخرت آئے گی دیکھا جائے گا، اس طرح کفریہ الفاظ ہم بکتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں تھے، اگر ان سے غلطی ہو سکتی وہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے۔ وہ صحابی گئے، اللہ کے رسول کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف پھیر لیا، اس طرف سے آ گئے، پھر عرض کی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، پھر اللہ کے رسول نے اس طرف منہ پھیر لیا، اس طرف سے آ گئے، پیچھے موڑ لیا، اس طرف بھی آ گئے، 4 دفعہ اللہ کے رسول نے اسے گواہی لی۔ یہ گواہی تھی نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ؟ اس نے کہا شادی شدہ ہو۔ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ سنگسار ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا جا کر اس صحابی کو سنگسار کر دو۔ جب لے گئے سنگسار کر دیا۔ واپسی پھر صحابہ کرام آ گئے تو ایک صحابی مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب پتھر مار رہے تھے تو وہ چیخ اٹھتے تھے، وہ بھاگتے تھے طرف، اس پر مجھے ہنسی آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس متغیر ہو گیا۔ فرمایا تو ہنستا ہے، اس شخص پر ہنستا ہے جس نے اپنی عزت خاک میں ملا دی، سب کے سامنے اعتراف کر لیا۔ خوف خدا اتنا زیادہ تھا اس بندے میں کہ اس نے سب کے سامنے اپنی بے عزتی برداشت کر لی، لیکن اس نے گناہ برداشت نہیں کیا، کہا مجھے پاک کر دیجیے، اور پاکی اللہ نے یہی رکھی ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ حضور نے پھر آگے فرمایا کہ اگر اس کے ایمان کو پوری امت پہ تقسیم کر دو، سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام کہ وہ غلطی ہوتی تھی تو غلطی کا ازالہ کرتے تھے فوراً۔ تو اس لیے تو وہ محفوظ ہے گناہ سے۔ گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ پہ ڈٹتے نہیں تھے، وہ فوراً توبہ طائب ہوتے تھے۔ اور ہم تو اللہ معاف فرمائے گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ غزوہ احد کے دن کچھ صحابہ سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، پھر جناب وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے، جہاد چھوڑ کے پشت دکھائی، تو فرمایا انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے ان کو ورغلایا، شیطان نے ان کو پھسلایا، شیطان نے ان کو بہکایا۔ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے مارا یوسف علیہ السلام کو، کوٹا یوسف علیہ السلام کو، زخمی کر دیا یوسف علیہ السلام کو، کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو، آخر کار قافلے کے ہاتھوں بیچ بھی دیا، اپنے سے الگ کر دیا، اپنے والد محترم کو رلا دیا، اپنے بیٹے سے جدا کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا۔ 40 سال کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہو گئی، سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔
جب پہچان ہو گئی پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو بلایا، والدین کو بلایا، پورے خاندان کو بلایا اور ان کو جگہ دی اور ان کو عزت دی۔ بھائی حیران ہو گئے کہ ہم نے ان کو بچپن میں مارا، زخمی کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، بیچ دیا، جھوٹ بولا ان کے خلاف، اور ان کی حالت دیکھیں کہ ہمیں عزت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مار دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں کیوں ماروں گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں، تم تو میرے بھائی ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی تو بھائی تھے، ہم آپ کو مارتے رہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھائی کسی کو مارے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان نے آپ کو ورغلایا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کیا عظیم رتبہ ہے انبیاء کرام کا، کیا عظیم ظرف ہے انبیاء کرام کا۔ وہ تو شیطان نے آپ لوگوں کو ورغلایا تھا، آپ لوگ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ شیطان تو دشمن ہے ہم لوگوں کا، آپ میرے بھائیو گلے مل گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ بھی یہاں فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابیوں، میرے پیغمبر کے جانثاروں، غلطی ہو گئی نا آپ لوگوں سے، غزوہ احد میں غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، یہ انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے ورغلایا تھا، یہ ایسے کرنے والے نہیں تھے۔ ببعض ما کسبوا، کچھ انہوں نے پہلے جو گناہ کیا تھا، وہ گناہ ایک وہی تھا نا اوپر سے، وہ جو تیر انداز نیچے آئے تھے، غلطی ہو گئی اس وجہ سے، یا کوئی اور گناہ، وہ گناہ سے تو بھائی ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ہو گیا بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو میرے صحابہ، میرے محبوب کے جانثاروں، میرے نبی کے نام لینے والوں صحابہ کرام، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لوگ ان کو خطاب نہیں کر رہے، لوگوں کو خطاب کر رہے، مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے اللہ پاک۔ لوگوں غور سے سنو، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً معاف کر دیا اللہ نے ان کو، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی عبادت گزاروں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ سب سے بڑے عبادت گزار تو صحابہ کرام تھے، تہجد گزار بھی تھے، ساری رات اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے تھے، سارا دن گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کرتے تھے، عظیم لوگ تھے، نبی کے اطاعت گزار تھے۔ کبھی اگر غلطی ہو گئی تو ہو گئی، اس پہ لیے اللہ ڈانٹ بھی پلاتا ہے اور پھر اعلان بھی کرتا ہے۔ پہلے فرمایا عفا عنکم، ان سے صحابہ کرام سے کہا عفا عنکم، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میرے صحابہ، میرے نبی کے جانثاروں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور یہاں مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، آج کل کے انجینئر کو بتا رہا ہے، آج کل کے یہ غامدی کو بتا رہا ہے، آج کل کا یہ جو ہمدرد رافضیوں کا ہمدرد ہے اس کو بتا رہا ہے، آج کل کا یہ جو عدیم بے غیرت ہے اس کو بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لوگوں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو معاف کرتا ہے اور یہ کبھی کمینے معاف نہیں کرتے ہیں۔ نہ کرو معاف، کتے کی طرح بھونکتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کے جانثاروں کو معاف کر دیا، ان سے غلطی ہو گئی تو ہو گئی، معاف کر دیا، اب تم کون ہوتے ہو حساب کتاب لینے والے؟ تو اس لیے فرمایا تاکیداً، دوبارہ فرمائیے، پہلے بھی آیت گزری، ان سے ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کے جانثاروں سے غلطی ہو گئی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً معاف کر دیا اللہ نے ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ کرو تم بھی اپنے گناہوں سے، ہاں، اوہ ہمدرد، معافی مانگ خدا سے، اللہ تجھے بھی معاف کرے گا۔ عدیم، تو بھی معافی مانگ، اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا۔ جاوید غامدی، تو بھی اللہ سے معافی مانگ، تجھے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یاسین، تو بھی جھوٹ نہ بول کہ میں اہل سنت ہوں، تو ہے شیعہ، تو ہے رافضی، معافی مانگ اللہ سے۔ صحابہ کرام کی گستاخی چھوڑ دے، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بکواس کرتا ہے چھوڑ دے، سیدنا عثمان ذو النورین کے خلاف جو تو غزوہ احد کے بارے میں کہتا ہے بھاگ گیا پشت دکھائی، ہاں، تو اللہ جب معاف کرتا ہے تو کون ہوتا ہے حل پرسی کرنے والی، تو کون ہوتا ہے پوچھ گچھ کرنے والا؟ ظالم، معافی مانگو اللہ سے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ بنو، یہاں منافقین کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، منافقین سے بچ کے رہو۔ صحابہ کرام کو پہلے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ بنو، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو کفر کرتے رہتے ہیں، ظاہراً کافر ہے یا منافق ہے، اپنا ایمان چھپا رکھا ہے، وہ کفر چھپا رکھا ہے، ظاہراً ایمان لاتے ہیں، وہ ان کی طرح نہ بنو۔ وقالوا لاخوانہم، کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے تھے، بھائی
اللہ تعالیٰ یہاں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اچھا منافق اور مومن بھائی بھائی ہیں، کافر اور مومن بھائی بھائی ہیں، نا نا نا، برادری ایک ہی ہے نا، وہی یہودی ہیں مسلمان ہو گئے ہیں، بنو قریظہ والے، بنو نذیر والے، وہ سارے وہ جو یہودی اور عیسائی تھے تو وہی مسلمان ہو گئے، تو اب برادری تو ہے نا آپس میں، دو بھائی ہے، کافر ایک مسلمان ہے، ویسے جسمانی طور پہ بھائی ہے، تو اس حساب سے اللہ فرماتے بھائی دینی حساب سے بھائی نہیں ہیں۔ وقالو، وہ کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے یعنی مسلمانوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں زمین میں، جب زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزن، یا وہ بنتے ہیں غازی، یعنی غازی بن کے نکلتے ہیں، جا کے لڑتے ہیں، غزا کے لیے جاتے ہیں، جہاد کے لیے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تجارت کی سفر سے غرض سے یہ نکلتے ہیں، یا تو جناب غزا کے لیے، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں یہ منافقین، یہ کافر کیا کہتے ہیں، لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، لو اگر کانوا ہوتے عندنا ہمارے پاس، یعنی جہاد پہ نہ جاتے، ماں کے معنی نہیں، ماتو مرتے، نہ مرتے، وما قتلوا، اور قتل نہ کیے جاتے، دیکھو 70 صحابہ کرام مار دیے گئے، ہماری بات نہیں مانی نا انہوں نے، یہ منافقین کہتے تھے نہ جاؤ، یہ تمہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبز باغ دکھاتے ہیں کہ جنت ہے، فلاں ہے، فلاں، چھوڑو ان کی باتیں، لا حول ولا قوت، یہی کہتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت کہتے ہیں، دوبارہ بھی مسلمان جب گئے تھے ان سے کہتے خفیہ، دیکھو ہم کہتے تھے کہ مت پڑھو ان کے پیچھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مت جاؤ، گئے تو دیکھو مارے گئے، اگر یہ دیکھو یہ سارے مر گئے جو 70، اگر یہ ہماری بات مانتے نہ جاتے تو نہ مرتے، لو کانوا عندنا، اگر ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ فرماتے تاکہ بنائے اللہ پاک ذالک، اس معاملے کو، حسرۃ، افسوس کا مقام، فی قلوبہم، کے دلوں میں۔ یہ ہم سے کیا مراد ہے، ان کے، ان کون، اگر ان سے مراد مسلمان ہیں، کفار ہے، پہلے کفار ہے، اگر ان کے کفار ہے تو ٹھیک، تاکہ ان میں حسرت ہو کہ یہ مسلمان ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، دوبارہ غزا پہ جائیں گے، دوبارہ جہاد پہ جائیں گے، دوبارہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، پھر فتح یاب ہو جائیں گے، ابھی اگر غلطی ہو گئی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، پھر مکمل فتح یاب ہو جائیں گے، پھر ان کے لیے، کفار کے لیے حسرت ہو جائے گی، افسوس، ہاں کاش ہم جاتے، دیکھو سب کو مال غنیمت کتنا مل رہا ہے، ہو کسی کو دو تین کنیزیں لوڈیوں کی صورت میں مل رہی ہیں، کسی کو جناب 15 10 20 گھوڑے مل رہے ہیں، اور کسی کو جناب 50 تلواریں مل رہی ہیں، کسی کو جناب وہ بوریوں کے حساب سے کپڑے مل رہے ہیں، کسی کو سونا مل رہا ہے، کسی کو چاندی مل رہی ہے، کسی کو کیا کاش ہم بھی جاتے، ہم بھی پیسے والے ہوتے، ہاں، تو اللہ فرماتے پھر حسرت کرنے سے کیا فائدہ ہے، پہلے جاتے بدبختوں۔ اور اگر اس حسرت سے مراد مسلمان ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے دلوں کے لیے حسرت بنائے، کیا مطلب حسرت بنائے، یہ حسرت ہے کہ قیامت کے دن لوگ، اچھے لوگ بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، انبیاء کو دیکھیں گے، ہم لوگ علماء کو دیکھیں گے، اولیاء کو دیکھیں گے، پھر اولیاء تبع تابعین کو دیکھیں گے، تبع تابعین تابعین کو دیکھیں گے، تابعین صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ انبیاء کو دیکھیں گے، ہر شخص کے مرتبہ ہے نا، درجات ہے، تو نیچے درجات والے اوپر والوں کو دیکھیں گے، حسرت کریں گے، ہاں کاش میں بھی انہی کی طرح دین کی خدمت کرتا دنیا میں، دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر سارا دن جھوٹ بولتا رہا، سارا دن یہ کرتا رہا، کاش میں بھی ان کی طرح ہمیشہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، عبادت کرتا، اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا، آج میں بھی ان کے ساتھ حسرت، جو بھی کفار کی طرف حسرت ہو تو وہ مطلب، اور مسلمان کی طرف مطلب، ہم کی ضمیر ہو تو یہ مطلب ہے۔ فرمایا واللہ یحیی و یمیت، یاد رکھو اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، تم یہ جو کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے، بڑا آیا ہوا ہے، ہمارے پاس نہ ہوتے نہ مرتے، یہ تو منافق ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وما ہم بمؤمنین، مومن ہی نہیں ہے، یہ ظاہر نہ اپنے آپ کو مومن کرے تو منافق ہے۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یہ جن 4 بندوں کا ذکر کیا، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مومن، اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، جو دین اسلام کے خلاف بات کرتا ہے وہ مومن کہاں سے آ گیا؟
منافق ہے۔ اور منافق کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں، کافر اس سے اوپر ہیں، کیونکہ وہ کافروں نے اپنے کھلم کھلا ظاہر کر دیا کہ ہم کافر ہیں۔ یہ منافق ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں، یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، ظاہر نہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اندرونی طرف پر پھر کفر پھیلاتے رہتے ہیں، صرف چند ویورز کی خاطر، اپنے کچھ ٹکوں کی خاطر ایسی بات کرتے ہیں تاکہ لوگ واہ واہ کہیں اور فالوورز بن جائے اور پیسے بن جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کو بیان کرو، دین پہ ڈٹ جاؤ۔ دنیا چند روزہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت کا سوچو۔ وہ ہے نا قرآن کریم دوسری جگہ بھی ہے کہ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وقعدوا، اور بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری اطاعت کرتے تو نہ مرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم، پھر چھڑاؤ نا اپنے آپ کو موت سے۔ یہ جو لوگ تانا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پاس نہ ہوتے تو نہ مرتے، تو تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ، موت تو یہاں بھی آئے گی۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جس کی موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہ موت اس کو، تقدیر اس کو وہاں پہنچا دے گی۔ ان کی موت لکھی ہوئی تھی، ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو عظمت دی۔ ہاں، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اس لیے فرمایا لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تمہاری زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے اور وہ مقدر ہے تو پھر جنگ سے اور جہاد سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیجعل اللہ، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے سارے اعمال سے اللہ باخبر ہے۔ تم جہاد کرتے ہو، جہاد سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو، تم اسلام کے تمام احکامات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے کچھ چھپا قیامت کے دن یہ دنیا میں تم اس طرح کی فتنہ انگیزی کرو گے، خدا کے سامنے تمہاری فتنہ انگیزیاں نہیں چلیں گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ تم لوگوں نے کہا کہ وہ نہ مرتے، ہاں سنو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم مار دیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، اور اگر مر جاؤ، اپنی موت مر جاؤ جہاد میں نکلو، جہاد میں نکلنے کے بعد بے شک شہید کر دیے جاؤ، یا ویسے موت آ گئی مر گئے، تو جو بھی صورت ہو، جہاد میں نکلو، جہاد میں شہادت پالو، یا ویسی موت اپنی موت مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، ضرور لا کا مطلب ہے ضرور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ او بھئی، یہ جو جہاد کے اندر جو موت، ایک تو جہاد میں شہادت ہے وہ الگ ہے، وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بند کیا ہوتا ہے یار، فرمایا وَدِدْتُ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ ایک روایت میں ہے 10 بار اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس بات کو چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کر دیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مارا زندہ کر دیا جاؤں۔ 10 بار اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یعنی جنگ میں، جہاد میں شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ رسول اعظم، پوری کائنات سے افضل ترین انسان، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 10 بار میں مار دیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر مار دیا جاؤ، پھر زندہ کر دیا جاؤ۔ جو شہادت کا رتبہ ہے وہ تو بہت عظیم ہے۔ جہاد کے ایک حدیث پاک میں نے جہاد کے سفر میں جو گرد و غبار لگتا ہے، فرمایا جہاد کے سفر کا گرد و غبار
اور جہنم کا دھواں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، یعنی جو جہاد پہ جاتا ہے اس کو جہاد کا گرد و غبار لگ چکا ہے، وہ جہنم جا ہی نہیں سکتا۔ تو جہاد تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، جہاد کی جو موت ہے وہ اتنی خاص اور عظیم ہے، جہاد میں کے اندر موت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جہاد کی صورت میں شہادت مل جائے وہ تو بہت عظیم ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس باقی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے برابر نہیں۔ لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں جاؤ، تمہاری ایک صبح اور تمہاری ایک شام دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، وہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چاہت کی ہے کہ 10 بار فرمایا کہ میں مار دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں، بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور متم یا مر جاؤ یا ویسے مر جاؤ اپنی موت، ہر حالت میں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ تمام گناہ، جتنے بڑے بڑے گناہ بھی کر لیے ہیں، اگر تمہیں جہاد میں شرکت کی ہے، جہاد میں شہادت پالی، یا جہاد میں جناب ویسے اپنی موت مر گئے یا غازی بن گئے، ہر صورت میں اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے؟ سارے گناہ معاف، ڈائریکٹ جنت، اور صرف مغفرت ہی نہیں، آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی، رحمتوں کی بارش برسے گی تم پر، اللہ راضی ہو جائے گا نا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت برسے گی تم پر۔ یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے مغفرت، یعنی تمام گناہوں کی بخشش، اور دوسری اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے، یہ دو چیزیں اتنی عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خیر مما یجمعون، بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تم دنیا میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تاکہ پیسے جمع کروں، مال و دولت جمع کروں، نام بنا لوں اپنے لیے، ہاں اس لیے تو فرمایا تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہاری زندگی سے، تمہارے کاروبار سے سب سے افضل ہے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی رحمت، یہ تلاش کرو، اس پہ جاؤ۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مار دیے جاؤ، او قتلتم، اور قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں تم اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے، تمہارا حشر خدا کے سامنے ہوگا نا، اللہ تمہیں اپنے سامنے پیش کر دے گا، حساب کتاب ہوگا، تو جو مجاہدین ہیں ان کا کتنا رتبہ ہوگا کہ معاف تو ہو چکے ہوئے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے ان پر، اور جنہوں نے جہاد کا انکار کر دیا، جیسے آج کل جہاد کو لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ یا جنہوں نے صحابہ کرام کی عظمت کی، ان کو اپنے سر کا تاج بنایا، ان کی اطاعت کی، ان کا نام آتے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ قرآن میں جب صحابہ کرام کو دیکھو گے تو شیشے کی طرح صاف نظر آئیں گے قرآن کریم، صحابہ کرام۔ اور اگر تاریخ کی کتاب میں، تاریخ تو کس نے لکھی؟ میں نے، اس نے، تو تاریخ لوگوں کی باتوں پہ آتے ہو، خدا کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہم انی اسألک رضاک، یہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں، تاکہ اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔